السلام علیکم، نئی ایپیسوڈ پریزاد قسط نمبر 1۔ ایک سرہ کی کہاوت ہے کہ میرے محبوب ایسے یکبارگی جدائی بہت تکلیف دہ ہوگی، تجھے مجھ سے بچھڑنا ہی ہے تو دھیرے دھیرے قسطوں میں بچھڑ۔ اس بار کا موسم گرما بھی کچھ اسی سنگ دل محبوب جیسا روپ دھارے دھیرے دھیرے قسطوں میں بچھڑنے کے جتن کر رہا تھا۔ تیز گرم تپتی دھوپ میں کولتار کی لمبی سنسان سڑک کسی سیاہ گلشے سے پگھلی ہوئی جھیل جیسی چمک رہی تھی۔ میرے پرانے فلیٹ جوتوں کا تلوا نیچے سے کئی جگہ کھل چکا تھا، لہٰذا ابلتا ہوا کولتار میرے پیروں میں انگارے بھر رہا تھا۔ اسکول کی چھٹی کے بعد گھر تک یہ راستے کا پل صراط مجھے ہر روز ہی پار کرنا ہوتا تھا۔ کتنی بار دبے لفظوں میں اماں کو جتا چکا تھا، میرے پیروں کے چھالے اب بے شمار کی حد سے نکلتے جا رہے تھے، مگر 9 بہن بھائیوں میں سے فریاد کا میرٹ نکالا جاتا تو میری عرضی کا 6واں نمبر نکلتا تھا، اور ابا کی تنخواہ بس اتنی تھی کہ وہ صرف اماں کی ہی سن سکتے تھے۔ پھر بھی ہر 15 دن کے بعد گھر کے راشن کی کمی کا رونا شروع ہو جایا کرتا تھا۔ راستے میں گزرتے ہوئے مجھے حسب معمول چند لمحوں کے لیے باٹا جوتوں کی بڑی دکان کے چھپر تھلے سستانے کا موقع ملا۔ میں نے ہمیشہ کی طرح مسرت بھرے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر دکان کی شیشے کی دیوار سے پرے ہاتھوں کا کٹورا بنا کر جھانکنا شروع کر دیا۔ اندر دکان کا نوکر ایک میم صاحب کو اس کی پسند کے سینڈل پہنا کر جانچ کروا رہا تھا۔ کتنی پیاری تھی وہ گوری سی میم، دودھ سی دھلی ہوئی آبشار کی جلد رنگ کی مانند نکھری نکھری سی، مگر میرے خیالات کا تسلسل جلد ہی ٹوٹ گیا، کیونکہ شاید پہلے دکان کے مالک اور پھر نوکر نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ نوکر تیزی سے دکان سے باہر آیا اور مجھے حقارت بھرے لہجے میں جھڑکنے لگا۔ اوئے لڑکے، کتنی بار تجھ سے کہا ہے کہ یہاں شیشے کے پاس کھڑا نہ ہوا کر، میرا شیشہ گندا کر دیا، چل بھاگ یہاں سے ورنہ مار کھائے گا آج مجھ سے۔ میں جلدی سے گھبرا کر اپنے بستہ سنبھالتے ہوئے وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ یہ نفرت، یہ حقارت اور یہ رویہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ بچپن سے ہوش سنبھالتے ہی مجھے ہر طرف سے ایسے ہی تحقیر آمیز رویوں کا سامنا تھا، اور پھر لوگوں سے کیسا گلہ شکوہ، کیونکہ میری صورت، میرا حلیہ ایسے ہی رویے، ایسی ہی حقارت اور نفرت کے متقاضی تھا۔ میں اپنے ماں باپ کا چھٹا بچہ تھا۔ ابا ایک شربت کی پیکنگ والی پرائیویٹ فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ صبح سے شام تک بوتلوں کو گتے کے ڈبوں میں بند کر کے شام کو جب وہ گھر آتے تو ان کے غصے کا جن کھل چکا ہوتا، اور ہم سب کہیں دبک کر باقی وقت گزارتے تھے۔ قلیل تنخواہ اور ضروریات، مہنگائی، اوپر سے نوجوان بچوں کی فوج۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ جو غریب ماں باپ ہوتے ہیں، یہ اپنی غربت کو بانٹنے کے لیے اپنا آنگن بچوں سے بھر لیتے ہیں، یا پھر شاید ان کا غربت سے کوئی انتقام ہوتا ہے۔ وہ سردیوں کی ایک طویل اور کٹھن رات تھی جب میرا جنم ہوا۔ دائی بتاتی تھی کہ میری پیدائش کے وقت حسب معمول خوراک کی کمی کی وجہ سے اماں کی صحت اور طبیعت کافی بگڑی ہوئی تھی۔ نتیجہ، میری صورت میں ایک کمزور، لاغر اور گہرے سانولے رنگ کا بچہ اس دنیا میں وارد ہوا۔ میرے باقی بہن بھائی پھر بھی کافی بہتر اور کھلی ہوئی گندمی رنگت کے لیے پیدا ہوئے تھے، پر نہ جانے قدرت نے یہ ساری سیاہی میرے مقدر کی دوات میں کیوں انڈیلی تھی۔ چھوٹی خالہ کی اماں سے ہمیشہ ہی کچھ کھٹ پٹ چلتی رہتی تھی، لہٰذا انہیں تو جیسے موقع ہی مل گیا پھر سے طنز کے تیر چلانے کا۔ جھٹ سے بولی، آئے ہائے باجی، یہ اتنا کالا کلوٹا سا بچہ کس پر چلا گیا؟
لگتا ہے جیسے اماوس کی رات کا آنگن میں اتر آئی ہو۔ آس پاس کھڑی سبھی عورتیں زور سے کہکا مار کر ہنس پڑی۔ اماں جو پہلے ہی میرے رنگ کی وجہ سے جلی بھنی پڑی تھی، تلملا ہی تو گئی اور جھٹ سے بولی، جیسا بھی ہے تو میری اولاد ہی، اور بھائی مجھے تو تمہاری اس بھینگی بیٹی سے زیادہ ہی پیارا لگتا ہے۔ اب جلنے کی باری خالہ کی تھی، تڑپ کر بولی، ہاں ہاں، بڑا کوکاف کا شہزادہ جنا ہے تم نے۔ اماں بھلا کہاں پیچھے رہنے والی تھی، پلٹ کر ترکی بے ترکی سے حساب برابر کیا۔ ہاں، میرے لیے تو کوکاف کا شہزادہ ہی ہے، اور میں نے اس کا نام بھی شہزادوں جیسا سوچ رکھا ہے، پری زاد۔ ہاں، یہی نام ہوگا میرے بچے کا، میری ذات پری زاد۔ سبھی عورتیں زیر لب بڑبڑائی اور کن اکھیوں سے ایک دوسرے کو اشارہ کرتے اور معنی خیز مسکراہٹ لیے یہ کہتے باہر نکل گئی، پری پہ کر سنا تھا یہ پری زاد بھلا کیا نام ہوا۔ بس وہی دن تھا جب میری قسمت میں ہمیشہ کے لیے لوگوں کی نظر میں تمسخر، طنز اور حقارت لکھ تھی۔ میری کالی گھٹاؤں جیسی رنگت، لاغر جسم اور غیر دلکش نین نقش والی مسکین سی صورت کا تعارف جب پری زاد کے نام سے کرایا جاتا، اگلے سننے والا کہکا مارنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ مجھے یاد ہے جب مجھے پہلی جماعت میں داخل کروایا گیا تو استاد نے سب بچوں کو فرداً کھڑے کر کے ان کے نام پوچھے تھے۔ میری باری آئی تو میں نے کھڑے ہو کر معصومیت سے اپنا نام بتایا، پری زاد۔ استاد چند لمحے حیرت سے میرے پرانے لباس اور جلی حلیے کو دیکھتا رہا اور پھر مجھ سے دیکھ کر زور سے ہنس پڑا، واہ شہزادے، نام تو بڑا کمال رکھا ہے ماں باپ نے۔ استاد کی بات پر باقی بچے بھی زور سے ہنس پڑے۔ تب مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ آخر میرے نام میں ایسی کیا خامی ہے کہ جو بھی سنتا ہے مذاق اڑاتا ہے، مگر پھر دھیرے دھیرے مجھے اس بات کا احساس ہوتا گیا کہ مسئلہ میرے نام کا نہیں، میری صورت کا ہے۔ دھیرے دھیرے اسکول میں میرے نام بذات خود ایک مذاق بنتا چلا گیا، اور پھر اسکول کی ہی گلی میں، محلے اور بازاروں میں جہاں بھی میرے نام کی شہرت پہنچ، پہلے تو لوگ اچنبھے کا شکار ہو جاتے اور پھر مجھ پر نظر پڑتے ہی ان کی یہ حیرت ایک طنزیہ مسکراہٹ میں تبدیل ہو جاتی، مگر میں اس وقت ایک ناسمجھ بچہ اور معصوم تھا۔ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اس دوغلی دنیا میں انسان کا من چاہے جتنا بھی میلا ہو، اس کا تن ضرور جلا ہونا چاہیے۔ بندے کے دل میں چاہے کتنا ہی کھوٹ ہو، اس کے چہرے اور صورت میں کوئی کھوٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا ظاہر پرستوں کا ڈیرا ہے۔ روح کے اجلے پن اور خوبصورتی کو پرکھنے والی آنکھیں ان بے بصیرت لوگوں کے پاس کہاں۔ میری بد نصیبی کی داستان یہی ختم نہیں ہوتی تھی۔ قدرت کے مذاق میرے ساتھ سنگین ترتب ہونے لگے جب شاید 2.5 یا 3 سال کی عمر سے ہی میرے من میں چھپی خوبصورتی کی چاہ کو آس پاس کے لوگوں نے محسوس کرنا شروع کر دیا۔ اماں بتاتی تھی کہ بڑی پری محفل میں جب کوئی مجھے پکارتا تو میں درمیان میں بیٹھی درجن بھر عورتوں کو چھوڑ کر صرف اسی کی گود میں جا بیٹھتا جو اس محفل میں سب سے اجلے چہرے والی ہوتی تھی۔ خوبصورت کی یہ چاہ صرف خوبصورت چہروں تک ہی محدود نہیں تھی، مجھے قدرت کی بنائی ہر خوبصورت چیز سے پیار ہو جاتا تھا، پھر وہ چاہے پھول ہو، رنگ ہو، آسمان یا بادل، کوئی دھن ہو یا بارش یا برف سے سجا کوئی نظارہ۔ مجھے یاد ہے میں اسکول کے راستے میں پڑنے والی تصویروں کی دکان کے باہر گھنٹوں کھڑا خوبصورت نظاروں والی تصاویر دور سے ہی دیکھ کر خوش ہوتا رہتا تھا، مگر مجھ جیسے غریب خاندان میں پیدا ہونے والے بچے کے اندر پلتی یہ حسن پرستی میرے لیے ایک دوہرا عذاب بنتی گئی۔ دنیا کی ہر خوبصورت چیز پر شاید
صرف حسین لوگوں کا ہی حق ہوتا ہے، بدصورت لوگوں کے لیے معاشرے میں ہر طرف صرف بدصورتی ہی پنپتی ہے۔ سو میرے آس پاس بھی ہر لمحہ وہی بدصورتی ہی بھٹکتی رہتی تھی۔ چھوٹا سا کچا گھر، کچرے سے اٹی گلیاں، دھول اڑتا ہوا محلہ، اور سب سے بڑھ کر میرے لیے لوگ